کہ ایک شخص کو اتنا لاڈ پیار کیوں، وہ بھی تو عام انسانوں جیسا ہے، صرف ایک پرائم منسٹر پاکستان رہ گیا، اوکے ٹھیک ہے مان لیا، لیکن کیا انسان دین اور قانون کی نظر میں سب مختلف ہیں؟ کسی کا قد بڑا ہے تو کسی کا قد چھوٹا ہے؟ نو، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی تمام انسان یکساں ہیں، ہاں وہ اپنے کاموں کی وجہ سے اپنے درجات پاتے ہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستوں میں وقاص عزیز، اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ اس وقت ایک انتہائی دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے، یعنی کہ میری بیماری میری مرضی، میری جیل میری مرضی، میرا ڈاکٹر میری مرضی۔ اور یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے عمران خان صاحب جو بانی پی ٹی آئی ہیں، ان کو حال ہی میں جو اڈیالہ سے شفا منتقل کرنے کی بات ہوئی چیک اپ کی غرض سے، اور اس کے بعد پھر بات آئی جی کہ پمز لے کر گئے انہیں، اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ونگ کی جانب سے ایک پورا سارے معاملے کا جو ایک ٹرائل ہے، جو ایک آپریشن ہے، ملٹائی آپریشن ہے، وہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ 18 اگست کا جو حکم تھا سپریم کورٹ کا، اس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ میں آج کے اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے دو قیدی ہیں جنہوں نے اڈیالہ جیل سے پٹیشن دائر کیا، اور دونوں نے اس میں جو بیماریاں بتائی ہیں وہ انتہائی حساس نوعیت کی ہیں، اور میں حیران ہوں کہ اتنی حساس نوعیت کے قیدی جو ہیں وہ موجود ہیں اڈیالہ جیل میں، تو ان کی طرف جو ہے وہ قانون توجہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ قانون کی نظر میں تمام قیدی یکساں ہوتے ہیں، سب برابر ہوتے ہیں قانون کی نظر میں، آئین کی نظر میں، ریاست کی نظر میں، کیونکہ ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے۔ اب عمران خان صاحب ماشاءاللہ، میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ وہ ایتھلیٹ ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے فٹ نہیں سپر فٹ اس ایج میں رکھا ہوا ہے، ورنہ 70s میں تو لوگ آتے ہی گزر جاتے ہیں، اس سے پہلے گزر جاتے ہیں پاکستان میں۔ آپ کو پتا ہے کہ ایج ریشو جو ڈیتھ ریشو ہے وہاں ہم سب کے سامنے ہے، لیکن ان قیدیوں کا کیا احوال ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس ضمن میں جو میرے پاس سامنے آ رہی ہیں پٹیشنیں، اس میں پہلا درخواست گزار جو ہے وہ اویس الطاف صاحب ہیں۔ دفعہ 489F کے مقدمے میں اڈیالہ جیل میں یہ زیر سماعت قیدی ہیں۔ انہوں نے رومیٹک فیور، جوڑوں کی سوزش، کمر اور جوڑوں کے درد، سن ہونے اور بڑے ہوئے سوزشی جو معاملات ہیں ان کے جسم کے، ان کی شکایت کی ہے، دردوں کی شکایت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میری اتنی خوفناک بیماریاں ہیں تو شفا انٹرنیشنل اور قائد اعظم انٹرنیشنل اسپتال کے ماہرین پر مشتمل آزاد میڈیکل بورڈ بنا کر میرا چیک اپ کروایا جائے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نجی ہسپتال منتقلی، مکمل ٹیسٹ، ادویات، ممکنہ آپریشن اور فالو اپ کا علاج فراہم کیا جائے۔ جبکہ دوسرے درخواست گزار الیاس خان ہیں جو قتل اور اقدام قتل کے مقدمے میں اڈیالہ جیل میں زیر سماعت ہیں۔ الیاس خان ہیموفیلیا اے، معدے سے خون بہنے اور خون کی شدید کمی کے باعث خطرناک شوک کا شکار ہیں۔ انہوں نے خون اور معدے کے ماہر ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ بنانے کی استدعا کی ہے۔ الیاس خان نے شفا انٹرنیشنل، قائد اعظم انٹرنیشنل یا سہولت سے آراستہ کسی نجی اسپتال منتقل کرنے کی بھی درخواست کی ہے۔ اب ناظرین، یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو تمام بیماریاں ہیں یہ عام بیماریاں نہیں ہیں، اور اگر ان قیدیوں کو، اور پھر یقیناً جب اس کا ایک سروے کیا جائے، میں تو یہاں یہ کہوں گا کہ ایک میڈیکل بورڈ بنانا چاہیے حکومت پنجاب کو، اور تمام جیلوں میں جو قیدی موجود ہیں ان سب کا پراپر جو ہے میڈیکل انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، اور پھر عوام کے سامنے رکھنا چاہیے کہ ایک شخص کو اتنا لاڈ پیار کیوں، وہ بھی تو عام انسانوں جیسا ہے، صرف ایک پرائم منسٹر پاکستان رہ گیا، اوکے ٹھیک ہے مان لیا، لیکن کیا انسان دین اور قانون کی نظر میں سب مختلف ہیں؟ کسی کا قد بڑا ہے تو کسی کا قد چھوٹا ہے؟ نو، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی تمام انسان یکساں ہیں، ہاں وہ اپنے کاموں کی وجہ سے اپنے درجات پاتے ہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اب جب یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے تو یقیناً اس طرح کے جو مطالبے ہیں وہ انسانی حقوق کی بھی بنیاد ہے، اور اگر قیدیوں نے انسانی حقوق کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر یہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے تو ڈیفینیٹلی حکومت کو اس کو دیکھنا پڑے گا، اس پر نئی قانون سازی کرنی پڑے گی، اور یہ آگے چل کر اگر انٹرنیشنل سطح پہ یہ اٹھتا ہے، اور پھر آپ پہلے ہی یونائٹڈ نیشن کہتا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو وہ تمام فورم جو عمران خان کی قید کو لے کے کہتے ہیں کہ جی یہ انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، وہ اب اس معاملے پہ کیا کہیں گے؟ اب اس معاملے پہ پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کیا کہیں گے؟ اب اس معاملے پہ باقی لوگ کیا کہیں گے؟ ذرا اس پہ اگر کوئی دوست روشنی ڈالے، اس پہ اگر کوئی دوست بات کرے، میری رہنمائی کرے، تو میں اس کا شکر گزار رہوں گا۔ جاتے جاتے میں یہاں یہ گوش گزار کروں پاکستان تحریک انصاف کے جذباتی جو ہمارے بہن بھائی ہیں ووٹر سے، سپورٹر سے، اچھی بات ہے آپ عمران خان صاحب کی بیماری کو لے کے اور ان کی جیل کو لے کے آپ کنسرن ہیں، لیکن یہ لازمی ذہن میں رکھیں کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز جو پاکستان سے بڑھ کر ہو وہ کبھی ہمیں قبول نہیں ہے۔ پاکستان کا جو بقا ہے، پاکستان کی جو سلامتی ہے اور پاکستان کی جو موجودگی ہے،
وہ ہمارے لیے سب سے پہلے ہے اور وہ سب سے پہلے رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ دیکھیں کہ شفا ہاسپٹل کے باہر عمران خان صاحب کو لانے کی بات ہوئی تو پورے ملک میں کس طرح تھرتھلی پڑ گئی۔ ایک طرح کی سرجنسی، وہ آپ کو دیکھتے ہیں نا، ایک ایمرجنسی کے معاملات ہو گئے، ہر طرف دوڑ 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 شروع ہو گئی۔ ایسے میں جو آپ کے ایشوز ہیں، آج آپ کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران گئے ہیں، ان کے ساتھ انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب بھی موجود ہیں۔ تو پاکستان اس وقت انٹرنیشنلی جہاں سٹینڈ کر رہا ہے، جو پلے کر رہا ہے، وہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ عمران خان کی بیماری ایک نان ایشو ہے، اس کو جب آپ ایشو بنائیں گے تو پھر بہت سے اور بھی معاملات سامنے آئیں گے۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔